کی بجائے اگر میری تجویز ہوتی تھی کہ قومی پاکستانی قوم کا اتحاد، امت مسلمہ بڑا واضح افق کھل گیا ہے جو پاکستان سے زیادہ وسیع تر ہے۔ تمام دنیا اور تمام زمین پر موجود جتنے مسلمان ہیں ان سب کو شامل ہے۔ ظاہر ہے وہ سارے پاکستان کو محفوظ بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ذمہ داری ہے ان کی۔ محفوظ پاکستان بنانے میں امت مسلمہ کے اس دھڑے اور اس گروہ کی ذمہ داری ہے جو سرزمین پاکستان پہ رہتا ہے یا اس سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ قوم کیسے کہلا سکتی ہے۔ اور اتحاد کی ضرورت ہے محفوظ بنانے کے لیے، اور تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا اصل کردار ہی ہے جو افسوس کے ساتھ میں کہوں کہ ہمارے اعلیٰ تعلیمی اداروں کا کردار اتنا اعلیٰ نہیں ہے جتنا ان کا نام ہے، جتنا ان کا خوبصورت عنوان ہے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے کے مقصود یونیورسٹیز ہیں، اور وہ جس موضوع کی ہیں اس کے لحاظ سے انہیں اعلیٰ تعلیم دینا چاہیے، اعلیٰ معلمین پیدا کرنے چاہیے، اعلیٰ افراد تربیت کر کے ملت کے اور ملک کے حوالے کرنے چاہیے، اور وہ جو ان کے خریج ہوتے جو تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ فکر، اعلیٰ کردار اس وقت ادا ہوتا ہے جب پہلے اعلیٰ شخصیت بنے، جب پہلے اعلیٰ فکر بنے، جب پہلے اعلیٰ سوچ پیدا ہو انسان کے اندر، اور وہ ادارہ پیدا کرتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب عزیزان جو یہاں اس یونیورسٹی میں اور ملک کی دیگر یونیورسٹیز میں لاکھوں کی تعداد میں جوانان، خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، بہت ہی ادنیٰ مقصد کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم علوم اس کے اندر بلندی آتی ہے اس کے مقصد کے ذریعے آتی ہے کہ آپ مقصد کیا ہے آپ کا۔ جیسا علامہ اقبال نے ہمیں ایک رہنمائی کی ہے تمثیلات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سے، اور انہوں نے شاہین کو جوانوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر یا سمبل کے طور پر ذکر کیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پرواز بلند ہے اس کی۔ بلند پرواز کے باوجود بھی مقصد شاہین کا اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ شاہین اعلیٰ پرواز کر کے زمین پہ کوئی چوہا ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا حشرہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اوپر بلندی سے اتر کے ڈائیو مار کے اس کو آ کے شکار کرے۔ لہذا بعض نقادوں نے، میں نقاد نہیں ہوں علامہ اقبال کا، مداح ہوں بلکہ مرید ہوں ان کا، لیکن یہ بعضوں نے یہ تنقید کی ہے کہ بہتر ہوتا ہے اس کے کوئی دوسری مثال دی جاتی کہ جس میں مقصد بھی اعلیٰ، پرواز تو اعلیٰ ہے لیکن مقصد بھی اعلیٰ ہوتا۔ ہمارے ادارے، اعلیٰ تعلیمی ادارے جو ایک نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور سب کے سامنے ایک مد نظر ہے کہ ہم نے جو طالب علم یا خاتون یا مرد جو بھی ہم نے قبول کیا ہے اس کو پڑھا کے اس کو کیا بنا کر باہر پیش کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلا ایک مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے کہ ایک قابل قبول ڈگری اس کو دے دینا، اور دوسرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اتنی ڈگری اس کو مل جائے کہ جس سے اس کو جاب مل جائے، اور جاب اس کو اس لیے چاہیے ملازمت تاکہ اس کی زندگی گزر سکے، معاش گزر سکے۔ لہذا اس اعلیٰ تعلیم کا مقصد آگے سارا معاش میں آ کے ڈوب جاتا ہے، کہ جس کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، عصر حاضر ملک الموت ہے یہ نظام موجودہ جو سرمایہ داری نظام کا جس کی شاخیں ہیں، کہ موجودہ تعلیمی نظام ہمارا یہ سرمایہ داری نظام کی ایک شاخ ہے۔ سرمایہ داری نظام نے دراصل تعلیمی نظام ڈیزائن کروایا ہے اور کیا ہے، اور اس تعلیمی نظام کا نتیجہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، تجھے
فکر معاش دے کر تیری روح کو اس نے نابود کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معاش انسان کی ضرورت ہے لیکن انسان کا مقصد نہیں ہے، مقصد میں اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ بس اعلیٰ تعلیمی اداروں کا بہت اعلیٰ کردار ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں، باقی دنیا میں دیکھیں، جتنے اعلیٰ کردار، جتنے اعلیٰ انسان، بڑی شخصیات ہیں، وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں ہی سے باہر نکلے ہیں اور اپنے ملک کو، ملت کو انہوں نے اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے، عزت و وقار تک پہنچایا ہے اور محفوظ بھی بنایا ہے۔ وہ محفوظ بنانا بھی ایک شعبہ ہو گیا ہمارا۔ دراصل اعلیٰ تعلیمی اداروں کا جو کردار ہے، اس کو میں ذرا بنیاد سے، چونکہ اہل علم کی مجلس میں فرصت ہے، گفتگو کا موقع ملا ہے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے اس موضوع کا میں خود مترصد رہتا ہوں۔ مترصد یعنی اس کی رصد میں، تلاش میں رہتا ہوں کہ ایک موقع ملے اور میں یہ موضوع بیان کروں، خصوصاً ایسے طبقے کے سامنے جو اس کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ ویسے تو عوامی مجالس میں میں یہ موضوع کثرت سے بیان کرتا ہوں، لیکن عوامی مجالس میں یہ ماحول نہیں ہوتا۔ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ اور سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ان کی سطح اتنی نہیں ہوتی کہ یہ باتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مثلا ہمارا جیسے ذکر کیا ہے محفوظ پاکستان، محفوظ پاکستان سے مراد ہم سرزمین بھی لے سکتے ہیں اور مملکت بھی لے سکتے ہیں اور سوسائٹی بھی لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے سرزمین لیں یا مملکت پاکستان سے مراد لیں تو بھی سوسائٹی اس میں اس کا حصہ ہے، جس کو ہم مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اور سوسائٹی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے آپ نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد اور امت، یہ دونوں بھی، یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، یا یہ بھی سوشل عناوین ہیں، یہ معاشرتی عناوین ہیں۔ اور وہ علوم جو ہمیں سوسائٹی بنانے، جو ہمیں سوسائٹی کو ڈیزائن کرنے، جو ہمیں سوسائٹی کو ترقی دینے، جو ہمیں سوسائٹی کو کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانے میں مددگار علوم ہوتے ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں وہ علوم متروک ہو چکے ہیں۔ وہ علوم ہمارے آج کے جو نسل ہے، اساتذہ ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، وہ آشنا ہی نہیں ہیں ان علوم سے جو معاشرے تشکیل دینے کے لیے اور معاشروں کی ارتقاء کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اتحاد ایک بہت اہم سماجی موضوع ہے۔ اتحاد امت بھی سماجی ایک شکل کا نام ہے۔ امت، قوم، امت، یہ مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، قوم بھی اور امت بھی۔ قوم کہا جاتا ہے وہ لوگ جو کسی ضرورت، مجبوری کے تحت کسی جگہ پر قیام پذیر ہو جائیں، کسی وجہ نہیں۔ جیسے قیام کیوں کیا کرتے تھے؟ خانہ بدوش لوگ تھے، پہلے گھر نہیں تھے، لاہور جیسی سوسائٹیاں نہیں تھیں کہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر انسان ایک جگہ پر گھر بنا کے رہ رہا ہو، بلکہ سارے انسان اپنی ضرورتوں کے تحت دیکھا کرتے تھے کہ پانی کہاں ہے، گھاٹ کہاں ہے، چراگاہ کہاں ہے، موسم کہاں بہتر ہے۔ یہ انسانی مجبوریاں اور ضرورتیں تھیں اور اس کے لیے گردش میں رہتے تھے۔ خانہ بدوش یعنی اپنے کھانے، اپنے گھر کندھوں پہ رکھ کر، گدوں پہ رکھ کر، گھوڑوں پہ لاد کے تو یہ جھگیاں لے کے گھومتے رہتے تھے۔ جہاں پر انہیں گھاٹ نظر آتی، دریا نظر آتا، نہر نظر آتی، پانی، چراگاہ ملتی، تو وہاں پر یہ پڑاؤ ڈال دیتے، قیام کر لیتے تھے۔ اور یہ ایک نسل قبیلے کے نہیں ہوتے تھے، مختلف علاقوں سے مختلف قبیلوں کے لوگ گھاٹ کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو قوم کہا جاتا ہے، یہ ایک قوم تھی۔ لیکن یہ امت نہیں ہے۔ امت ایک علیحدہ اصطلاح ہے قرآن کریم کی، جو ہمیں حکم دیا گیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ قوم بنو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ قَوْمًا، بلکہ یہ کہا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں امت بننا ہے، قوم ہو تم۔
قوم بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. قوم یہی ہے کہ مثلاً اب آپ لاہور میں دیکھیں، لاہور میں کتنے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کتنے دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، اور سندھ سے آئے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہیں، بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں. کوئی ملازمت کے لیے آیا ہے، کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے آیا ہے، کوئی اور کسی سہولت کے لیے آیا ہے. تو کسی ضرورت نے ہمیں لاہور میں آ کر آباد کر دیا، مقیم کر دیا ہے. تو ہم جو لوگ قیام پذیر ہیں لاہور میں، ہم علیحدہ علیحدہ ضرورتوں کے تحت آئے، یا جاب کے لیے آئے، یا تعلیم کے لیے آئے، یا علاج کے لیے آئے، یا سہولت کے لیے آئے. یہ ضرورتیں ہمیں اس نے قوم بنا دیا ہے. قوم ہم خود بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اب لاہور میں بیٹھ کر جو قوم ہیں، ہمیں امت بننا ہے. اس قوم کو ارتقا کر کے امت کا درجہ حاصل کرنا ہے. قومیت بھی ایک سماجی موضوع ہے. امت ہونا یہ قرآنی موضوع ہے. قرآن نے مومن سماج کے لیے جو شکل مناسب سمجھی ہے وہ امت ہونا ہے. اب یہ جو سماجی درجہ ہے، جو ہم نے قومیت سے اٹھ کے امت کی طرف جانا ہے، یہ بہت اہم موضوع ہے. لیکن یہ کس علم کے زمرے میں آتا ہے؟ کون علم ہمیں یہ پڑھائے؟ وہ علم جو سماجیات سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہے آپ جس نام سے اس سے آشنا ہے، سوشیالوجی، اور اس کے ذیلی شعبے جتنے ہیں، یہ سارے علوم آ جاتے ہیں ہیومینٹیز میں، علوم انسانی میں، جو پاکستان میں مکمل طور پر مدعو ہے. آپ جو علوم جن کی طرف آپ کی رغبت ہے، زیادہ رجحان ہے، وہ علوم ہیں جو نیچرل سائنسز کا حصہ ہیں. ٹیکنالوجی کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے. یہ علوم کی ضرورت ہے انسان کی. یہ سب انسانی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان علوم سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی ہمیں انسان کو کیا آؤٹ پٹ دے سکتی ہے. وہی جو اس وقت آپ نے حاصل کی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے آپ کے پاس ہے، یہ وہ ہے وسائل زندگی. ہمیں اپنی زندگی کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. اور ان وسائل کو جو علوم، جو ٹیکنیکس ہمیں بتاتی ہیں، ان کو ہم نیچرل سائنسز یا تجربی علوم انہیں کہتے ہیں، جس کا نتیجہ ٹیکنالوجی ہے. اور وہ ہمیں وسائل بنا کے دیتے ہیں. وسائل کا استعمال، وسائل کی بناوٹ، وسائل کی ترکیب اور وسائل کی مختلف ضرورتیں. لیکن ٹیکنالوجی سوسائٹی نہیں بنا سکتی. ٹیکنالوجی، جتنے علوم ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتے ہیں، جو ٹیکنالوجی کی بنیاد ہیں، نیچرل سائنسز جتنے بھی ہیں، یہ آپ کو وسائل ہی بہتر بنا کے دے سکتے ہیں. یہ آپ کو سوسائٹی نہیں بنا کے دے سکتے. سوسائٹی اور وسائل زندگی یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس زندگی کے وسائل کی بھرمار ہو جائے تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ایک بہترین سوسائٹی اور ایک سماج بھی آپ کا بہت ہی بیلنس اور سلجھا ہوا اور سدھرا سماج نہیں ہے. آپ وسائل رکھے ہیں، آپ بڑے سوچے ہوئے ہیں، وسائل کے بڑے سوسائٹی انسانوں سے مل کے بنتی ہے. سوسائٹی وسائل سے مل کے نہیں بنتی. سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گھر، یہ بنگلے، یہ ویلاز، یہ ساری چیزیں، یہ گاڑیاں مہنگی، یہ سوسائٹی کے ارکان نہیں ہیں. سوسائٹی کے ارکان انسان ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، اور مختلف سماجی طبقات ہیں. یہ سب سوسائٹی کا حصہ ہے. ان کی ترکیب سوسائٹی بنانے کے لیے، معاشرہ بنانے کے لیے، سماج تشکیل دینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہیں سماجی علوم، یا جن کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہمارے اعلیٰ. مجھے اس یونیورسٹی کا نہیں پتا اعداد و شمار یہاں کتنے ہیں، کہ کتنے سبجیکٹ ہیں اور ان میں کتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں طلاب، اور اس میں ہیومینٹیز میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے خصوصاً جو سوشیالوجی میں کیا ہو رہا ہے. چونکہ اعداد و ارقام میرے پاس نہیں ہے. باقی یونیورسٹیوں کے سرسری ہیں، وہ بھی دقیق نہیں ہیں. مجموعی طور پر یہ اندازہ ہے مجھے کہ نہیں ہے. میں کراچی یونیورسٹی میں چند دفعہ موقع ملا وہاں کے اساتذہ اور طلاب کی خدمت میں حاضر ہونے کا. تو چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ تھا فلسفہ، انہوں نے فلسفہ ڈپارٹمنٹ سے
प्रोग्राम रखा, उसमें कुछ महदूद तादाद में तुल्लाब थे और सारे असातिज़ मिला के सारे जो 9 या 10 बंदे बनते थे। और उन्होंने कहा कि आप, मैंने उनके सामने वजाहत की और फिर उनसे पूछा कि आपके यहाँ फ़लसफ़ा की क्या सूरत हाल है, तो जो उन्होंने बताया बहुत अफसोसनाक है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एक स्टूडेंट मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझ पर डिपार्टमेंट की तरफ से दबाव है कि आप वाहिद स्टूडेंट हो फ़लसफ़ा के, जिसकी वजह से एक डीन भी हैं, एक प्रोफेसर भी हैं, एक फलाह भी हैं, 5-7 आदमी आपकी वजह से मुअत्तल बैठे हुए हैं। स्टूडेंट एक है और फैकल्टी इतनी है, तो अगर आप भी सब्जेक्ट तब्दील कर दो अपना तो हम सब के भला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर ये दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपना सब्जेक्ट ही बदल दूँ। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटीज़ की क्या हैसियत है। वो उलूम जिन्होंने हमें समाज बना के देना है या समाज बनाने के साइंटिस्ट पैदा करने हैं,